محترم ناظرین سامعین، آج ہمارے درس و بیان کا عنوان ہے غفلت۔ غفلت جو ہے بہت ہی بری بیماری ہے، غفلت میں رہنا۔ انسان کو، اسلامی بھائیوں کو ہمیشہ غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ غفلت سے جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے، غفلت سے بڑھتی ہے اور نعمتیں زائل ہوتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں غفلت کی وجہ سے۔ خدمت کا جذبہ جو ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے۔ اور حسد دل میں پیدا ہوتا ہے اور ملامت اور پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا، نیک شخص تھا وہ۔ پوچھا، آپ کے نزدیک جو ہے سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے، یعنی غفلت جو ہوتی ہے اس کی حسرت جو ہے سب سے بڑی ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ شعر ہے، تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے۔ عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں، معاذ اللہ۔ ایک صالح آدمی، نیک آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابا جان آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا کہ ہم نے جو ہے زندگی غفلت میں گزار دی، غفلت میں ہی مر گئے۔ ظاہر و ریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ملک الموت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھائی چارہ تھا، دوستی تھی۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بات کہنی ہے۔ وہ کیا بات کہنی ہے؟ ملک الموت بولے، کہیے، فرمائیے، کون سی بات کہیں گے آپ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو، یعنی موت کے وقت جب آپ روح قبض کرنے آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا، مجھے پہلے سے خبر دے دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال ہوئے، اس کے بعد سفید ہوئے،
یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی جو طاقت تھی، چستی تھی اور توانائی تھی وہ ختم ہو گئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے بھی 3 قاصد آتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل اللہ سے معاذ اللہ غافل ہی رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں، اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے۔ شیخ ابوالعلی وفاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابوالعلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پہ رو رہا ہوں، معاذ اللہ۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہو گئیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا، ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا اور غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں یا غفلت میں سجدہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ پاک ہمیں اللہ کی یاد میں اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلامی بھائیو۔ اور پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے کہ میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا جو عزت و وقار والے موجود کے ساتھ مٹی کا رہن ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگی۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا، مگر اے رب ذوالجلال میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں۔ تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عیون الاخبار میں ہے کہ حضرت شفیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں، محض 3 باتیں زبانی کرتے ہیں، مگر عمل ان باتوں کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کام جو ہے وہ کام غلاموں جیسے نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے بندے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے، بلکہ آزادوں کی طرح اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا جمع کرنے کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ بیان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے یہ، کہ یعنی یہ قول اور فعل کا تضاد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تیسرے کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے، مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مخاطب، یعنی مخاطب سے فرمایا، اے مخاطب ذرا سوچ تو صحیح اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی
بڑی چیز کے متعلق اللہ سوال کرے گا، ان کے سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمان الہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، قرآن عظیم میں، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا میں اسی کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت رکھے گا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش طلب کرے گا، جو بخشش مغفرت طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا، اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر ذی ہوش اور دانش مند، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہے، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ عبادت کرتا رہے، اور راضی بقضا رہے، اس کے نازل کردہ مصائب مشکلات پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیا کیا نعمتیں نہیں عطا فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک کا ہمیں ہر وقت شکر کرنا چاہیے، اور مشکلات پر، تکالیف پر، مصائب پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا جو شخص، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا، تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حق کے بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، کسی شخص نے حضرت ابی یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف سرور نہیں پاتا، عبادت میں کیف اور سرور نہیں پاتا، تو انہوں نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر، پھر دیکھ عبادت میں کیسا لطف آتا ہے، کیسا مزہ آتا ہے۔ اللہ کی عبادت کر۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پر پہنچا کہ ہم تجھی کو پوجیں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کی اور اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، تو نے جھوٹ بولا، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا، رشتہ توڑ لیا مخلوق سے، اور نماز شروع کی۔
جب پھر اس آیت پر پہنچا تو دل میں خیال گزرا، وہی خیال گزرا، پھر ندا آئی تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے، یعنی جو تیرے پاس مال ہے تو اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اسلامی بھائیوں، اور نماز کی نیت کی۔ جب اس آیت پر پہنچا، پھر اسی آیت پر پہنچا ایاک نعبد، تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو پھر ندا آئی کہ تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی، اپنے لباس کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس بندہ خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے جو ہے اللہ کی راہ میں لٹا دیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، رونق المجالس میں ہے کہ ایک شخص کی عبائیں گم ہو گئیں، اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوا، غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے عبائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا آپ کو یہ کب یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نمازوں میں یاد آیا۔ غلام نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ تب تو آپ نے نماز ادا نہیں کی، یعنی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔